السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے درس میں ہم لوگ استخارہ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اور استخارہ کی دعا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسی تعلیم دیتے تھے جیسے کہ قرآن کریم کی کسی صورت کی تعلیم دیتے، جیسے قرآن کریم کی کوئی صورت سکھاتے تھے ویسے استخارہ سکھاتے تھے، استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تجھ سے خیر چاہتی ہوں، استخیرک خیر بھلائی، میں تجھ سے بھلائی چاہتی ہوں، بعلمک تیرے علم کے ساتھ، تیرے علم کے مطابق جو بھلائی ہے جو خیر ہے میں اس خیر اور بھلائی کا تجھ سے مطالبہ کرتی ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور تیری قدرت کے ساتھ میں طاقت کا مطالبہ کرتی ہوں، میں استقدرک میں تیری قدرت کے ساتھ طاقت کا مطالبہ کرتی ہوں، طاقت چاہتی ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں، تجھ سے تیرے عظیم فضل کا مطالبہ کرتی ہوں، مانگ کرتی ہوں۔ فإنک تقدر ولا اقدر، فإنک تقدر اس لیے کہ تو قادر ہے، تو طاقت رکھتا ہے، تو قدرت رکھتا ہے، ولا اقدر میں قدرت نہیں رکھتی، میں طاقت نہیں رکھتی، وتعلم ولا اعلم، وتعلم تجھ کو جانکاری ہے، تجھے علم ہے، ولا علم اور مجھے جانکاری نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کون میرے لیے خیر ہے کون میرے لیے شر ہے، تو یہ مطلب ہے کہ مجھے جانکاری نہیں ہے۔ وانت علام الغیوب، پوشیدہ رازوں کو جاننے والا بھی تو ہی ہے، وانت علام الغیوب پوشیدہ رازوں کو، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اللہم ان کنت تعلم، اللہ اگر تجھ کو معلوم ہے، اگر تجھ کو جانکاری ہے کہ یہ امر، یہ معاملہ جو میں کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں یہ میرے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، خیر لی فی دینی دینی اعتبار سے اگر بہتر ہے، میرے معاش کے اعتبار سے بہتر ہے، وعاقبت امری اور میرے انجام کے عاقبت رزلٹ انجام کے اعتبار سے، میرے معاملے کے انجام کے اعتبار سے اگر بہتر ہے، فقدرہ لی تو اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے، اس کام کو میرے حق میں اس کام کا فیصلہ کر دے، ویسرہ لی صرف فیصلہ نہ کر دے، اس کام کو میرے لیے آسان بھی کر دے، ویسرہ لی اس کام کو آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ اور پھر میرے لیے اس کام میں برکت دے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ اور اگر تجھ کو اس بات کی جانکاری ہے، اگر تو یہ بات جان رہا ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ کہ یہ معاملہ شر لی فی دینی میرے دین کے اعتبار سے میرے لیے شر ہے، میرے دین کے اعتبار سے میرے لیے برا ہے، وہ معاشی اور معاش کے اعتبار سے بھی برا ہے، وعاقبت امری اور میرے معاملہ کے انجام کے اعتبار سے رزلٹ کے اعتبار سے بہتر برا ہے، فاصرفہ عنی تو اس معاملے کو، اس کام کو جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، خواہ کوئی بھی کام ہو تو اس کو مجھ سے دور کر دے، واصرفنی عنہ اور مجھ کو بھی اس سے دور کر دے، اگر میرا دل اس کی طرف مائل ہے تو مجھے بھی اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر حیث کان اور میرے لیے اس بھلائی کو مقدر کر دے، اس بھلائی کا فیصلہ کر دے، حیث کان جو جہاں کہیں بھی ہو، جو میرے لیے بہتر ہو اس کو تو مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ بھلائی ہو، ثم اردنی بہ اور پھر مجھے اس بھلائی سے راضی بھی کر دے، مجھے مطمئن بھی کر دے۔
پھر دوبارہ سنیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به۔ استخارہ کے تعلق سے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ استخارہ کہتے کس کو ہے۔ استخارہ کہتے ہیں خیر کو طلب کرنا، خیر بھلائی طلب کرنا۔ کوئی بھی کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، تجارت کرنے جا رہے ہیں، بیع کرنے جا رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، یا پھر شادی کر رہے ہیں اپنی بیٹی کا، یا جس کی شادی ہو رہی ہے وہ خود، کوئی بھی اہم معاملہ جو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے اور مومن مخلوق سے مشورہ کرے، پھر ثابت قدمی سے وہ کام انجام دے، تو اسے کبھی ندامت نہیں ہوتی، کبھی افسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کوئی ان سے اہم کاموں میں مشورہ کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ تو گویا کہ کوئی بھی اہم کام کرنے جا رہا ہے تو ایک تو استخارہ کر لیں، اور دوسرا یہ کہ جو اہم لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان سے مشورہ کر لیں۔ اس کے بعد جو آپ کے دل میں سمجھ میں آتا ہے، جو کام آپ کو کرنے کو سمجھ میں آتا ہے، اس کو کر گزریں۔ اور استخارہ کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب آنا، یعنی استخارہ میں خواب میں بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب میں بھی یہ لگے کہ ہاں یہ کام کرنا چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ بس یہ کہ دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ استخارہ ایک بار کرتے ہیں آپ، پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سا کام ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا کام کرنا چاہیے۔ کہ اگر آپ نے استخارہ کی اور وہ بات آپ کے دل میں نہیں بیٹھی، معاملہ واضح نہیں ہوا، تو 7 بار استخارہ کرنا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرے انسان تو 7 بار اللہ تعالیٰ سے استخارہ طلب کرو، پھر جب جو کام دل میں آئے، جو کام دل میں بیٹھ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو کر گزرے، اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و بھلائی رکھ دے گا۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں اور پھر خیر طلب کرنے کے بعد جو بات بیٹھ جاتی ہے اس کو کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنا معاملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سونپ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو سونپ رہے ہیں معاملہ، تو پھر اس میں شر کا امکان ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے بظاہر ایسا ہو کہ آپ کو کچھ دنوں میں، 1 سال میں، 2 سال میں، 6 مہینے میں آپ کو بھلائی نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ خسارہ نظر آئے، نقصان نظر آئے، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی خیر ہو، بھلائی ہو جو آپ کو نہیں نظر آ رہی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو جو بات دل میں بیٹھ جائے اس کو کر گزرنا چاہیے۔ استخارہ کے تعلق سے چند باتیں مزید ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کام کے لیے استخارہ کرنا ہو وہ کام مشروع ہو، شریعت کا حصہ ہو، حرام نہیں ہو۔ اور ایک یہ کہ نیکی کے لیے استخارہ نہیں کرنا، نیکی تو کرنی ہی کرنی ہے، برائی کے لیے بھی استخارہ نہیں کرنا، اس لیے کہ برائی سے بچنا ہی بچنا ہے۔ ہاں، نیکی میں جو فرائض ہے اس کو تو ہر حال میں کرنے ہیں، فرائض کو، واجبات کو، لیکن جو مستحبات ہیں، جیسے نیکی میں اب کب کرنی ہے، مستحبات میں جیسے آپ نیت کریں کہ ہاں میں فلاں نفل کو کروں گا، یا نفل روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، تو کب سے آپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ نکاح کرنی ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، تو نکاح کس سے کرنی ہے، کب کرنی ہے، اور اس طرح سے حج کرنے جانا ہے تو کب جانا ہے، تو عمرہ کرنے جانا ہے، حج کا تو مخصوص وقت ہے، تو اس طرح کے آپ کر سکتے ہیں۔ اور استخارہ جو ہے خود کرنا چاہیے،
اور کہیں بھی ثبوت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نیک انسان ہے پورے اس میں، اور آپ تو نبی تھے، لیکن کہیں بھی ثبوت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کروایا ہو. اور استخارہ ایک تو خود کرنا چاہیے، اور والدین کر سکتے ہیں اپنے بچے کے حق میں کہ میرا بچہ فلاں کام اسٹارٹ کر رہا ہے، شروع کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں، والدین کر سکتے ہیں. یہ آج بہت سارے جگہوں پہ جیسے آن لائن بھی استخارہ ہوتا ہے پیسہ دے کر، تو یہ جائز نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے لوگ ابھی یہ کہتے ہیں، بعض لوگ، کہ استخارہ کا طریقہ معلوم نہیں ہے. تو یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے. صرف 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور جو دعا ہے استخارہ کی، نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھنی ہے. یا تو آپ سیدھے پڑھ لیں، یا ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور درود شریف وغیرہ کے بعد پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، مگر نماز کے بعد پڑھنی ہے. اور بہت ہی ایزی ہے، اگر خود نہیں یاد ہے تو آپ کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور جب ہم کو خسارہ ہوتا ہے کسی بھی کام میں، جب ہم کو پریشانی ہوتی ہے، تو اس پریشانی سے بچنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کر لے، تاکہ بعد میں ملال نہ ہو، انسان کو افسوس نہ ہو کہ ہم نے یہ کام اپنے سے کر لیا یا اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہیں لیا. یہاں پہ میں ایک روایت اس سلسلے میں پڑھنا چاہوں گی. عن سعد بن وقاص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سعادت ابن آدم استخارته من اللہ ومن شقاوته ترک الاستخارہ. کہ سعد بن وقاص سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن عادت کی سعادت ہے، خوشبختی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا مدد طلب کرے اپنے کاموں میں، اور اس کی شقاوت ہے اور بدبختی ہے کہ وہ استخارہ کو چھوڑ دے اور استخارہ کو نہ کرے. تو اسی اہمیت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، استخارہ کی دعا کو اس طرح سے سکھاتے تھے صحابہ کرام کو، جس طرح سے قرآن کریم کی سورتوں کو سکھاتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.